چونکہ مدینہ کے گرد ان جیوش کے اکٹھ کا حقیقی باعث وہی مادی، کمزور اور ارزاں باعث تھا جو فقط سلب و نہب کی قدرت پانے میں متمثل تھا، تو یہ ایک بدیہی بات ہے کہ یہ جیوش اس قسم کے کام میں دلیری کرنے سے رک جاتے، جس پر دلیری کرنا بڑی فیاضی سے جانیں قربان کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اگر معاملہ برعکس ہوتا اور مسلمان ان جرار لشکروں کو لے کر آتے جنہیں احزاب لائے تھے، تو خندق ان کے درمیان اور مدینہ پر قبضہ کرنے کے درمیان حائل نہ ہوتی، بلکہ وہ چند لمحوں میں اس میں داخل ہو جاتے، جیسا کہ انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے شام و عراق میں کئی بار ایسا کیا ہے۔ ایرانی اور رومی اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے، حالانکہ وہ مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہتھیاروں اور زیادہ تعداد والے ہوتے تھے۔ جنگ کا الٹ نتیجہ ہماری ابتدائی اقساط میں واضح ہو چکا ہے کہ زعماء یہود خیبر سے جس منصوبے کو لے کر نکلے، جس کے بموجب قریش اور غطفان کے جرار لشکروں کا اجتماع مکمل ہوا، ان کا پہلا مقصد مسلمانوں کو مکمل طور پر تباہ کرنا اور اسلامی وجود کو اساس سے گرانا تھا، اور قریش کے زعماء اور غطفان کے قائدین اس بارے میں ان کے نصف حصے دار تھے۔ لیکن وہ کیا نتائج تھے جنہیں یہود کے قائدین اور قریش اور غطفان نے اس عظیم، منظم اور خوفناک جنگ کے حاصل کرنے کے طور پر حاصل کیا؟ نتائج یقینی طور پر 100% الٹ تھے، جن کی تلخیص کچھ یوں ہے۔ احزاب کے جیوش کو ایسی بڑی شکست سے پالا پڑا کہ اس قسم کی شکست سے قریش، غطفان اور یہود کو اپنی اگلی پچھلی طویل تاریخ میں پالا نہیں پڑا، اور احزاب نے مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے اور ان کے اقتدار کا خاتمہ کرنے اور ان کے وجود کو ختم کرنے کی بجائے اس عظیم جنگ کے پھل کے طور پر اس بری شکست اور بڑی ناکامی کو حاصل کیا، اور اس شکست سے قریش اور غطفان کی عسکری شہرت اس حد تک گر گئی کہ اس کی موجودگی میں ان قبائل میں سے کوئی قبیلہ بھی، حالانکہ یہ علل اطلاق جزیرے کے قوی ترین قبائل تھے، مسلمانوں سے جنگ کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکا۔ اور یہ غزوہ احزاب آخری جنگی کارروائی تھی جو عرب بت پرستوں نے جزیرہ عرب میں اسلام کے خلاف کی۔ غزوہ احزاب کے بعد مسلمانوں کی شہرت۔ دوسری جانب اس معرکے کے بعد مسلمانوں کی عسکری شہرت بلند ہو کر چوٹی تک پہنچ گئی۔ اس بات نے جزیرہ عرب میں یہودیت اور بت پرستی کے آخری قلعے کے سقوط تک انہیں موقف کے سردار بنا دیا۔ وہ جنگ کرتے اور کوئی شخص ان سے جنگ کرنے کی سکت نہ پاتا۔ دوسرے اس جنگ سے جو یہود کی کارروائیوں اور سوچ کا نتیجہ تھی، یہود کو یہ حاصل ہوا کہ انہیں نجد و حجاز کے بت پرستوں سے بھی بڑھ کر زیادہ خطرناک نقصان ہوا۔ بلا شبہ جب یہ قریشی اور نجدی اپنے عسکری ہیبت کو کھو بیٹھے تو انہوں نے سکینت و سکون اختیار کر لیا، حتیٰ کہ مسلمان افواج کے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد یہ عربوں کی طرح ہلکا بغوش اسلام ہو گئے اور یہود کی کوئی عسکری ہیبت باقی نہ رہی کہ وہ اسے کھوئیں۔ لیکن اس جنگ کے پھلوں میں جس کی آندھیوں کو انہوں نے ہوا دی تھی، ان کا حصہ مدینہ میں بنی قریظہ کے سب مردوں کو تباہ کر کے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر یثرب کو یہودی عنصر سے پاک کرتا تھا۔ اور یہ وہ خوفناک مصیبت ہے جسے یہود نے احزاب کے ساتھ معاہدہ کر کے مسلمانوں پر نازل کرنے کی تیاری کی تھی، اور ان مجرم یہودیوں کی مصیبت نے یثرب میں ان کے باقی ماندہ وجود کے مٹانے پر ہی توقف نہیں کیا جو ان کے شریر اعمال کا حامل تھا، بلکہ یہ مصیبت جرم کے مقام اور آرمریت کے اڈے خیبر تک پھیل گئی، جس میں اس خوفناک جنگ کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ پس احزاب کا خوفناک حملہ ایک سبق تھا جسے مدینہ کی کمان نے یاد رکھا اور اس کے بعد یقین کر لیا کہ ظلم و زیادتی کے خیبر پر ضرب لگائے بغیر چارہ نہیں ہے، اور اگر اسے ضرب نہ لگائی اور تباہ نہ کیا تو اسلامی وجود ہر لحظہ آمریت اور ظلم و زیادتی کا تختہ مشق رہے گا، خصوصاً اس لیے کہ یہود کے پاس وافر جمع شدہ مال تھا، اور مال زبردست اقتدار والا ہوتا ہے جس سے وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ بھی جسے وہ چاہتے برپا کر سکتے تھے۔ اس لیے مدینہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں خیبر میں یہود کے خلاف وسیع جنگی کارروائی کرنے پر تیار ہو گیا، حتیٰ کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گرا، اور اس کے تمام زعماء اور قائدین معرکے میں قتل ہو گئے، اور سقوط خیبر سے جزیرہ عرب میں یہود کے آخری قلعے کا مکمل صفایا ہو گیا۔ اور اس کے بعد
آج تک جزیرہ عرب میں یہود کو کوئی اقتدار نہیں ملا اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک ہرگز ان کا اقتدار نہ ہوگا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس تحلیل میں ایک موضوع قابل توضیح رہ گیا ہے اور وہ سستی کا موقف ہے جسے مارکہ غطفان کے نجدی قبائل نے اختیار کیا، حالانکہ وہ اس جنگ کی اکثریت تھے۔ مارکے کے تمام ادوار کے جائزے کے بعد ہم نے اس مارکے میں غان کے کسی جوان کی، خواہ وہ قائد ہو یا سپاہی، مسلمانوں کے خلاف کوئی سرگرمی نہیں دیکھی۔ جن لوگوں نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ خندق پھلانگی وہ سب کے سب قریش تھے اور ان میں ایک بھی غطفانی نہیں تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے جن لوگوں نے باری باری اپنے دستوں کے ساتھ خندق کے گرد رات دن چکر لگائے وہ بھی قریش میں سے تھے اور ان میں ایک غطفانی قائد بھی نہ تھا۔ اسی طرح تاریخ نے یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ ان قریشی قائدین کے سپاہیوں میں سے کوئی ایک غطفانی سپاہی بھی نہ تھا۔ اس سست رو موقف کا سبب کیا تھا جو اس عظیم جنگ میں غطفان کے قبائل نے اختیار کیا؟ بڑا سبب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایک ہی بڑا سبب تھا، اور وہ یہ کہ غطفان کی کمان خندق کی کھدائی کے بعد عظیم و جسیم قربانیوں کے بغیر مدینہ پر قبضہ کرنے سے مایوس ہو چکی تھی، اور غطفان کسی ایسے صاف عقیدے کے حامل بھی نہ تھے جو اللہ سے ان کا تعلق کرا دیتا، اور وہ اس کی خاطر موت کو شیریں خیال کرتے اور ایمان رکھتے کہ اس کے جھنڈے تلے قتل ہونا شہادت ہے، جو اپنے مقتولین کو صدیقین اور شہداء کے درجے تک لے جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ جرح و قتل کی تکالیف کی پرواہ کیے بغیر اپنی جانوں پر کھیل کر خندق میں داخل ہو جاتے۔ بلکہ غطفان، جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اس قدر سخت عقائدی عداوت نہ رکھتے تھے جتنی یہود اور قریش رکھتے، اور غطفان کے سب جوان خالص بدو تھے جو غزوات و حروب کا یہی مفہوم سمجھتے تھے کہ یہ صرف سلب و نہب اور کم از کم ممکن خسارے سے مادی غنائم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اور جب ان کی عظیم افواج نے صحرائے نجد سے مدینہ کی جنگ میں مشارکت کے لیے اپنے خیموں سے مارچ کیا تو ان کے دل میں اسی چیز کے حاصل کرنے کی تمنا تھی، اور اس عظیم حربی تدبیر یعنی خندق نے جو عرب نہیں کیا کرتے تھے، ان اعراب کے لیے غنیمت کو اس طریق پر حاصل کرنا محال بنا دیا جس سے وہ اپنی کھلی جھپٹا مار جنگوں میں معلوف تھے، جن میں چند گھنٹے صرف ہوتے تھے اور وہ اچانک صورت میں ہوتی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ مدینہ پر ہرگز قبضہ نہیں ہوگا جس کی غنائم کا وہ خواب دیکھتے تھے، اور اگر وہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے بھی تو وہ قبضہ خطرناک جانبازی کے بعد ہوگا جس کی دلیری پر انہیں سینکڑوں مقتولین کا مکلف ہونا پڑے گا، اور اس سے حاصل ہونے والی غنیمت ان کے مادی حساب کے مطابق جوانوں کی عظیم قربانیوں کے سامنے ہیچ ہو جائے گی جنہیں وہ اس مادی غنیمت تک پہنچنے کے لیے قربان کریں گے۔ سو انہوں نے اس غنیمت پر جو ان عظیم خطرات سے گھری ہوئی تھی سلامتی کو ترجیح دی، اور اسی وجہ سے واللہ عالم وہ کسی ایسی حربی کارروائی سے رکے رہے جو اس عظیم جنگ میں ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال دے، جس میں انہوں نے صرف غنائم اور غنائم حاصل کرنے کے لیے مشارکت کی تھی، اور یہ بات خندق کی کھدائی کے بعد محال ہو گئی تھی۔ بس ایسا کوئی سبب نہ تھا کہ یہ اعراب قتل و جرح کے درپے ہوتے، اور یہ بات مکمل طور پر ان چھوٹے، تنگ اور محدود مقاصد کی منطق سے اتفاق کرتی ہے جن کی تکمیل کے لیے یہ اعراب آئے تھے۔